بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مطیع الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مطیع الرحمان آفیشیل۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج دیکھیں، آج کل کے دور میں ہر آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، ہر آدمی کاروبار کی وجہ سے، ہر آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے اس کی سلوشن نکال رہا ہے، اس کا حل نکال رہا ہے، لیکن وہ اپنے طریقے سے نکال رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس ٹینشن سے، اس موجودہ حالات سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ چیز سرچ کرنی ہے کہ ہم ان حالات سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں بڑھا کر عطا کروں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے انسان سے۔ تو اب انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ رب العزت جو نعمتیں عطا کر رہا ہے تو میں اس کا کتنا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس آدمی کا اس موجودہ دور میں بھی دسترخوان بہترین چل رہا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جب ہم اللہ رب العزت کی کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ نعمت ہم سے واپس نہیں لیتے۔ جب ہم کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے، کسی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے تو اللہ رب العزت وہ نعمت ہم سے واپس لے لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہم دن میں اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ گھر سے نکلے تو گھر سے جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو اب وہ اللہ رب العزت کا گلہ کرنے لگے، دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ یا اللہ دیکھو میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد ادا کرتا ہوں، تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تھوڑا سا سفر کیا، تھوڑا سا آگے گئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ معذور ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے۔ اب ان کو فوراً یہ فکر پیدا ہوئی، یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یار دیکھو اگر میرے پاس جوتا نہیں ہے تو الگ بات ہے، اس آدمی کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے، چلو میرے پاس جوتا نہیں ہے لیکن میں چلنے کے قابل ہوں، اور اس آدمی بیچارے کے پاس جو ہے وہ پاؤں بھی نہیں ہے، یہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ تو فوراً سجدہ ریز ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ فوراً ان کو جو ہے نا یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں، ناشکری کر رہا ہوں۔ یہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اگر ہم ان کا شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے، لیکن اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ نعمتیں بھی ہم سے واپس لے لے۔ دوسری بات، اگر ہم ان حالات میں پریشان ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان حالات میں کافی حالات مشکل آ گئے ہیں، مہنگائی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، 1 سال پیچھے جاتے ہیں، 2 سال پیچھے جاتے ہیں، 3 سال پیچھے جاتے ہیں، جب کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر رہی تھی، جب ہماری زندگی میں فراوانی تھی، ہمارے دسترخوان میں ہماری نعمتوں میں فراوانی تھی، اضافہ تھا نعمتوں میں، ہم یہ سوچیں کہ اس وقت ہم نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا، اور اسی وجہ سے شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نعمتیں ہم سے واپس لے لی ہیں۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے تہجد میں، اور اتنے لمبی رکعتیں نماز میں پڑھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے ان پر ورم آ جاتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشائے انسان ہیں،
آپ تو بخشے بچائے انسان ہیں، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، تو آپ تو بخشے بخشائے انسان ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، پھر اتنی اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ حیران کن جواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب ہم سوچیں کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس لاکھوں اور روپے ہوں لیکن اس کے پاس صحت نہ ہو تو وہ آدمی جو ہے نا اس کے پیسے بیکار ہیں، اس کے پیسے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عطا کی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ آج ہی سوچیں اور آج سے یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی جو بھی نعمت ہم استعمال کریں گے ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ اب مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں، ہم محلے میں، ہم معاشرے میں، ہم کسی بھی جگہ کسی دوسرے آدمی سے، کسی دوسرے انسان سے کوئی چیز لیتے ہیں، اگر وہ ہمیں 10 روپے بھی دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہم استعمال کرنے کے لیے لیتے ہیں، جب اس کو واپس کرتے ہیں ہم فوراً کہتے ہیں یار شکریہ، جزاک اللہ، تھینکس، ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ اور جس ذات کی، جس اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم رات دن استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اس کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب تک ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری نعمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور نعمتیں ہماری مزید بڑھ جائیں گی۔ اور اگر ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نعمتیں دینے پر قادر ہے وہ نعمتیں لینے پر بھی قادر ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے خود انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو چھوڑ کر میری چاہت کو پورا کر دے تو میں تیرے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو تو چاہے گا، اور اگر تو میری چاہت کو چھوڑ کے اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو پورا کرنے لگے گا تو میں تیری زندگی میں ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے تفکرات بھر دوں گا کہ تیری زندگی کم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، وہ مسائل اور وہ تفکرات ختم نہیں ہوں گے۔ تو آج کل وہی حالات چل رہے ہیں ہمارے اندر کہ آج کل ہر ایک آدمی پریشان ہے، ہر ایک آدمی پریشان ہے اور وہ اپنی پریشانی کا حل تلاش کر رہا ہے لیکن وہ اور طریقوں سے تلاش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اسباب اپنی جگہ ہیں، لیکن جب تک اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی کا فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق کی فراوانی کا فیصلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جتنے مرضی اسباب اختیار کر لیں، ہم اس وقت تک، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، ہم اس وقت تک رزق میں فراوانی نہیں حاصل کر سکتے، ہم نعمتوں میں جو ہے وہ فراوانی نہیں لے سکتے۔ تو آج سے ہی ہم تہیہ کریں کہ ہم جو ہے آئندہ اس چیز کا عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت کا دن رات شکر ادا کریں۔